مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے استخارہ کروانا ہے۔ استخارہ خود ہی کر لیں۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو استخارہ کا طریقہ اس اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورت یا آیت، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امور میں مشورہ تو لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرواتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس برگزیدہ کوئی فرد بشر نہیں ہو سکتا۔ نیز اس وقت وحی بھی نازل ہوتی تھی جس کی روشنی میں خیر و شر یقینی طور پر معلوم ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کے واسطے آنے والی پوری امت کی تربیت اس نہج پر فرمائی کہ ہر فرد امت اللہ تعالیٰ سے خود تعلق قائم کرے اور مہربان رب سے ہر شخص اپنی حاجت مانگنے کے ساتھ خود ہی خیر کا خواستگار ہو۔ بہرحال آپ کی سہولت کے لیے میں استخارہ کا طریقہ بتاتا ہوں اور وہ دعا بھی بتاؤں گا، آپ خود ہی استخارہ کر دیں۔ اس کے مطابق آپ استخارہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں، اور نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ سلام پہر کر نماز کے بعد استخارہ کی مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ ثُمَّ كَانَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ دعا کرتے وقت جب هذا الامر پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی حاضل امر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا حاضر سفر یا حاضر نکاح یا حاضر تجارت یا حاضر بیع کہے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو حاضر امر کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے جس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے۔ استخارے کے بعد جس طرح دل مائل ہو وہ کام کرے،
اگر ایک دفعہ میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائے، انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔ استخارہ کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائے، لیکن خواب آنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل بات قلبی رجحان اور اطمینان ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔